لیکن ہر انسان کامل نہیں ہوگا، اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ کمیاں ہوں گی، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو پیدا کیا، اگر ان کی زلفوں کی بات کی جائے تو رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، اگر ان کے چہرے والضحیٰ کی بات کی جائے تو رب قرآن میں والضحیٰ سے قسم کھاتا ہے، اگر ان کے سینے کی بات کی جائے تو رب الم نشرح لک صدرک فرماتا ہے، اور اگر ان کے ہاتھوں کی بات کی جائے تو رب فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ وما رمیت اذ رمیت، محبوب یہ جو ہاتھ تیرے ہیں یہ میرے ہاتھ ہیں۔ اور اگر اس محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات کی جائے، ان کے کردار کی بات کی جائے تو رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اگر ان کے ذکر کی بات کی جائے تو رب فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اگر ان کی آنے والی زندگی کی بات کی جائے تو رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اگر ان کا رحمت بن کر آنا ہو تو رب فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اگر اس محبوب کا غلاموں کے قریب ہونے کی بات کی جائے تو رب فرمائے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں یہ جو میرا محبوب ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اگر اس محبوب کے حسن و جمال کی بات کی جائے کہ وہ خوبصورت کیسا تھا، وہ حسین و جمیل کیسا تھا، تو پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، اور کہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ بنیاں۔ پھر مہر علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا اڑیاں۔ جس مسجد میں پیر مہر علی شاہ صاحب جا کر ٹھہرے تھے عمرہ کر کے، اور اس مسجد کے اندر انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، پھر انہوں نے یہ کلام لکھا اس گناہگار نے اس مسجد کی بھی زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس مسجد کی زیارت عطا فرمائے۔ ابھی جب دوسری بار ہم عمرے کے لیے گئے تو مکہ سے جب مدینہ کا سفر ہم نے شروع کیا تو بالکل مکہ اور مدینہ کے درمیان میں مین روڈ سے صرف 2 ایکڑ نیچے وہ مسجد آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو حضور کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ تو حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال ایسا حسن و جمال ایسا کہ جس نے ایک بار دیکھ لیا وہ پھر دیکھتا ہی رہتا تھا۔ کسی نے کہا حضور کا مکھڑا چاند جیسا ہے، تو کسی نے کہہ دیا بھائی چاند سے تشبیہ تو نہ دو، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے چہرے میں داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے۔ تو بھی ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ تو آج انشاءاللہ جو جمعہ ہے میرا، یہ حسن و جمال مصطفیٰ پر بیان کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ وہ سادے انداز میں بات کرتا جاؤں، بات سمجھ جاتی جائے آپ کو۔ ایک ہے کسی چھوٹے کا بڑے کو دیکھنا، اور ایک ہے بڑے کا چھوٹے کو دیکھنا، اور پھر بڑا چھوٹے کو دیکھتا ہی جائے، تو بتاؤ نا اس کی شان الگ ہوگی۔ ایک ہے میں محبوب کو دیکھوں اور ان کے دیدار کی تمنا کروں، خواہش کروں، اور ایک ہے کہ خود رب محبوب کے چہرے کو تکتا رہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے نا، تو یوں نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور کبھی آسمانوں کو دیکھتے، کبھی یوں مصلی پہ دیکھتے، کبھی اوپر دیکھتے، کبھی یوں نیچے دیکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں۔
یہ اس میں استمرار ہے، جاری ہے۔ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں تیرا مکھڑا کبھی اٹھتا ہے کبھی جھکتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی جھکتا ہے۔ مطلب یہ سرکار کبھی دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں، رب مسلسل چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارکہ میں اس محبوب کی شان بیان کرنی ہے، رب نے جس کی وجہ سے ہمیں شانیں دی ہیں۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے حسن و جمال پر آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضور کے حسن و جمال کی وجہ سے ہمارے بھی دلوں کو منور فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال فرمایا دنیا سے بھی نرالا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کا جو رنگ ہے وہ بڑا ہی روشن ہے۔ فرمایا جو آپ کی خوبی بیان کرتا وہ 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا، اور آپ کا پسینہ مبارک چمک اور صفائی فرمایا وہ موتی کی مانند تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی مبارک پر جب پسینہ چمکتا تھا نا تو فرمایا وہ یوں چمکتا جیسے صاف شفاف موتی چمک رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کے آگے چلتے ہیں، ذرا حضور کے حسن و جمال پر باتیں کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں روشن نشانیوں یعنی معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا، یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ کر آنا، درختوں کا چل کر آنا، انگلیوں مبارک سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، جانوروں کا سجدہ کرنا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، اور جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ظہر عصر کا وقت ختم ہو جانے کے باوجود عصر کا بن جانا، فرمایا یہ معجزات ظاہر نہ بھی ہوتے لیکن حضور کے چہرے مبارک کا نور ایسا تھا وہ بتا دیتا تھا یہ کسی نبی کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ فرماتے حضور کا چہرہ ہی دلیل تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہی دلیل تھا کہ یہ نبی کا چہرہ ہے، کسی اور کا چہرہ نہیں ہے۔ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو پہلی بار دیکھا، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ فرمایا میں نے جب حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی بار دیکھا تو فرماتی ہیں جب حضور پر میری نظر پڑی نا تو آپ اتنے حسین تھے، میں دیکھتی رہی، میں نے جگانا مناسب ہی نہ سمجھا، میں نے جگانا مناسب ہی نہ سمجھا اور یوں دیکھتی رہی۔ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آمنہ کے چاند نے جب یوں آنکھ کھولی نا، فرمایا حضور نے آنکھ کھولی، ایسا نور چمکا آسمانوں تک اس نور کی روشنی پھیل گئی، آسمان تک اس نور کی روشنی پھیل گئی، یوں حضور کی آنکھ سے نور اللہ تعالیٰ نے روشن فرمایا۔ 12ویں کا چاند، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا۔ یہ بڑی پیاری، یہ میں حسن جمال مصطفیٰ پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی حسین تر خوبصورت تھا ہی نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے نزدیک سب سے بڑھ کر خوبصورت تھے، اور میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو اس کے جلال اور جمال کی وجہ سے
کبھی جی بھر کر دیکھ ہی نہ سکا۔ اللہ فرمایا حضور کا جمال بھی کمال تھا، جلال بھی کمال تھا، اور میں ساری زندگی طاقت بھر کے دیکھ نہ سکا۔ اور اگر کوئی مجھے کہتا کہ حسن و جمال مصطفیٰ بیان کرو، فرماتے ہیں میں کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ کبھی آنکھ بھر کر حضور کو دیکھ ہی نہیں سکا، دیکھ ہی نہیں سکا۔ اور ایک شاعر نے کہا نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے نا کہ یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھ کر تو مصر کیوں عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، لیکن آپ کے حسن کو دیکھ کر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سوال تو بنتا ہے نا، ہاں جی توجہ ہے آپ کی؟ اما جان نے پوچھا یا رسول اللہ حسن یوسف کو عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، وہ بھی ایک جھلک دیکھا، لیکن حضور آپ کے چہرے کو تو روز دیکھتے ہیں، یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اللہ نے میرے حسن پر 1000 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ کتنے پردے؟ 1000 پردے ڈالے ہیں۔ فرمایا اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے نا تو فرمایا وہاں انگلیاں کٹی تھی، یہاں لوگ دل نکال کر انگلیوں پر رکھ کر کاٹنے لگ جائیں گے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہ وہاں مصر کی عورتوں نے صرف حسن یوسف کو دیکھا، دیکھ کے انگلیاں کٹی، اور یہاں تو صرف غلاموں کو نام مصطفیٰ ملتا ہے، غلام گردنے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، حضور ساڈی بھی حاضر ہے، ساڈی بھی حاضر ہے، حضور ساڈی بھی حاضر ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ سکون مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے؟ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول بے مثال کا سایہ نہ تھا، فرمایا حضور کا سایہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سورج کی روشنی میں جب نکلتے تھے نا، فرمایا حضور کے جسم مبارک سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ سورج کی روشنی کم پڑ جاتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابی ابن صحابی حضور کے چچا کے بیٹے، اسلام کے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ حضور کا سایہ نہ تھا، اور کبھی سورج کی روشنی میں نکلنا تو حضور کے جسم مبارک سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی تھی۔ اور پھر فرمایا کبھی حضور چراغ کے قریب کھڑے ہوتے، چراغ کے، فرمایا رات کو چراغ جل رہا ہوتا، رسول پاک قریب جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا نور اس چراغ پر زیادہ ہو جاتا تھا۔ مجھے ایک بندے نے بات کی کہ جناب اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور کا جسم مبارک کی روشنی سورج کی روشنی کو کم کر دے؟ تو میں نے کہا چلیا کدی حدیثاں پڑھ لیندہ تے تینوں سمجھ آتی کہ سرکار دی شان کی ہے۔ میں نے کہا کیا میرے محبوب نے نہیں فرمایا کہ جنت کی حور کو رب نے اتنا حسن دیا ہے، اتنا حسن دیا ہے، فرمایا اگر وہ پنڈلی سے صرف کپڑا ہٹا کر دنیا کی طرف کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس حور کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے۔ ارے یہ حور تو یہ ہے کہ جو قیامت کے دن جنت میں مصطفیٰ کے غلاموں کو ملنی ہے۔ جب حضور کے غلاموں کو ملنے والی حور کا حسن کا کمال یہ ہے کہ پنڈلی کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، بتاؤ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سرکار کا عالم یہ ہے بس رب نے 1000 پردے ڈال دیے ہیں، ورنہ ایک بھی اٹھ جائے تو کون تماشائی بنے گا؟ کون تماشائی بنے گا؟ حضرت سیدنا علامہ زرقانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور حافظ رزین محدث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کیوں نہ تھا؟
کیوں نہیں تھا سایہ؟ بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا آپ کبھی چھوٹی لائٹ کو بڑی لائٹ کے سامنے کریں، توجہ ہے، چھوٹی لائٹ کو بڑی لائٹ کے سامنے کریں تو آپ جانتے ہیں نا کہ چھوٹی لائٹ کی روشنی بڑی کے سامنے مان پڑ جاتی ہے، ایسے ہی ہے، اس کا سایہ تک ختم کر دیتی ہے بڑی لائٹ۔ تو کہا ایک چھوٹی لائٹ بڑی لائٹ کے سامنے جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ روشن نور والے ہیں، رب نے جن کی وجہ سے سورج کو روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرمایا ہر روشن شے سے بڑھ کر حضور کا جسم مبارک رب نے روشن بنایا تھا، یہی وجہ تھی کہ سورج ہو یا چاند ہو، کسی کے آگے بھی حضور کے جسم مبارک کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ اور فرمایا ایک حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلیں اور سایہ جو ہے وہ زمین پر پڑے اور کسی کافر کا پاؤں بھی حضور کے سائے پر نہ پڑ جائے۔ اور فرماتے ہیں ایک اور بہت بڑی بات ہے، سایہ اصل نہیں ہوتا، توجہ ہے، سایہ کسی بھی چیز کی ایک مثال ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتا۔ اور رب نے کسی بھی شے کو حضور سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا وجہ یہ تھی سایہ نہ بنانے کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلیں، کبھی سایہ انسان کا آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو فرمایا رب کو یہ بات گوارا ہی نہ تھی میرا محبوب چلے اور سایہ بھی حضور سے آگے بڑھ جائے۔ فرمایا اس وجہ سے رب نے حضور کا سایہ تک نہ بنایا۔ آگے چلتے ہیں، صحابیہ بنت صحابی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے نعلین شریف یعنی جوتے مبارک سی رہے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتے مبارک نعلین مبارک سی رہے تھے، خود سلائی کر رہے، بڑی پیاری بات ہے۔ فرماتی ہیں میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں، حضور کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ او اللہ دے بندیو، جدوں حضور کا ذکر ہو رہا ہوگا نا، میں نے ایسے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ سن کر رو پڑتے تھے۔ میں بڑے سادے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ اور آپ اس کی نا مٹھاس لیں، اس بیان کی مٹھاس لیں۔ یہاں میں بات کروں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے جلوہ آ جائے کہ میرے حضور کیسے ہوں گے، میرا حبیب کیسا ہوگا۔ وہ انسان جس کو زیادہ پڑھتا سنتا سوچتا ہے نا، وہ چیزیں پھر خوابوں میں بھی دکھتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں خواب کی 3 حقیقتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ حقیقت ہے، خواب کی تعبیروں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا، رات کو خواب میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو بزرگ لکھتے ہیں حضور کو پڑھا کریں، سوچا کرے میرے محبوب کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کے آبرو کیسے تھے، حضور کی پلکیں کیسی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک کیسی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھ کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک کیسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، حضور چلتے کیسے تھے، حضور اٹھتے کیسے تھے، سرکار پیتے کیسے تھے، حضور تناول کیسے فرماتے تھے۔ فرمایا یہ سوچتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، شاید تیرے دل و دماغ میں حسن و جمال مصطفیٰ بیٹھ جائے اور خواب میں تجھ پر کرم ہو جائے۔ وہ کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا نا، ہو ہی جائے گا، سوچا تو کرے نا، حضور کو سوچا کرے، حضور کو یاد کیا کرے، تنہائی میں بیٹھ کر نا حضور کو یاد کیا کرے، یہ حقیقت ہے۔ وہ کرم کرتے ہیں اور واقعتاً کرم ہوتا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کرے، کرم ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے حضور بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، آرزو بڑی ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں التجا تو ہے نا کہ خود سرکار نے فرمایا صحابہ تمہیں ایک بار مبارک ہے کہ تم نے سارا کچھ دیکھ کر ایمان لائے ہو، فرمایا لیکن تمہارے بعد میرے بعد کچھ اور آئیں گے، انہیں 7 دفعہ مبارک ہے۔ یہ تمہارے لیے بات تھی حضور، وہ کیوں؟ ہم تو آپ کی بارگاہ میں ایک بار مبارک،
فرمایا تم نے جو چاند کو ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا، سورج کو پلٹتے بھی دیکھا، درختوں کو چلتے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، تم نے سارا کچھ دیکھا ہے، وہی اترتی دیکھی ہے، میرے حسن و جمال کو دیکھا ہے، تو دیکھ کر ایمان لائے ہو، لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے فرمایا جنہوں نے بس سنا ہوگا کوئی کالیاں زلفاں والا سی، کوئی نورانی مکھڑے والا سی، کوئی ید اللہ کے ہاتھوں والا تھا، کوئی تھا جو بولتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، کوئی ایسا تھا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار قبرستان سے واپس آئے اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی بارش ہو رہی تھی لیکن آپ کا جسم مبارک بالکل خشک ہے، آپ پر بارش کے قطرے نہیں پڑے؟ فرمایا عائشہ تیرے سر پر کوئی کپڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں آپ کا تہ بند میں نے سر پہ رکھا تھا۔ فرمایا اس تہ بند کی برکت سے اللہ نے تیری نظروں سے پردے ہٹا دیے، یہ وہ نورانی بارش ہے جو ہر وقت مجھ پر برستی ہے، میری تہ بند کی برکت سے اللہ نے تجھے بھی دیدار عطا کیا۔ تو جس اماں عائشہ کے سر پر صرف حضور کا تہ بند آ جائے تو رب ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے، پھر بتاؤ آمنہ کا چاند کہاں تک دیکھتا ہوگا؟ پھر نظریں تھی نہ کہ قیامت تک میرے کچھ غلام آنے والے ہیں۔ فرمایا انہوں نے سنا ہوگا کہ کوئی ایسا آمنہ کا چاند آیا تھا، فرمایا وہ سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے، تم نے دیکھ کر ایمان قبول کیا، وہ بن دیکھیں گے تو 7 دفعہ مبارک کیوں نہ دو غلاموں کو۔ اور فرمایا پھر ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا، واہ واہ، شاید یہ ہوں، شاید آپ ہوں، شاید آپ ہوں، مجھے کیا پتا تم میں سے کون عشق والا بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن آمنہ کا چاند ضرور جانتا ہے کہ میرے عشق والے کون کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا، فرمایا تمہیں خیال آتا ہے، اٹھتے ہو گھر سے، مسجد میں آ کر میرا دیدار کر لیتے ہو، آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے۔ کہا کوئی ایسا بھی ہوگا جو تمنا کرتا ہوگا مولا سب کچھ لے لے، مولا زندگی بھی لے لے، مال و دولت لے لے، گھر بار لے لے، جو ہے سب لے لے، تو چاہیے کیا؟ مولا ایک بار اپنے محبوب کا مکھڑا دکھا دے۔ میں کیا جانوں کہ تم میں سے کون ایسا بیٹھا ہے، میں کیسے کہوں؟ میرا تو یہ وجدان ہے کہ یہاں سے وہاں تک اوپر لے کر، بلکہ اس وقت کل کائنات میں جتنے حضور کے عاشق ہیں شاید ہر ایک کی یہ تمنا کرتا ہو مولا لے لے سب کچھ، بس محبوب کا مکھڑا دکھا دے۔ مر کے پہنچا ہوں اب تو قدموں سے نہ اٹھاؤ، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ فرما شاعر کہتا ہے جب میں قبر میں جاؤں گا اور حضور آئیں گے، میں قدموں میں گر پڑوں گا، فرشتے کہیں گے اٹھو نا اٹھو، تو میں کہوں گا مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کا وقت اخیر آیا نا تو رو رہے تھے، نہیں آپ ہنس رہے تھے، بیوی رونے لگ پڑی، کہا روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی کہ آپ دنیا سے جانے لگے ہیں اس لیے رو رہی ہوں۔ فرمایا رو تو نہیں نا، عرصہ ہوا محبوب کو دیکھے ہوئے، ابھی آنکھ لگنی ہے، قبر میں جانا ہے، پھر حضور کو دیکھ لینا ہے، پھر سرکار کو دیکھ لینا ہے۔ واہ واہ، وہ تمنا کیا کریں، حضور کو دیکھنے کی خواہش کیا کریں، خواہش کیا کریں، یہ آرزو پیدا کریں اپنے اندر۔ وہ بڑے کریم ہیں، لجپال ہیں، کبھی قسمت جاگی تو کرم ہو جائے گا، اور واقعتاً کرم ہوتا ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، کرم ہوتا ہے، انسان بس درود کثرت سے پڑھے، بڑا کرم ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا اماں جان کی، اماں جان فرماتی ہیں کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے اپنے نالین کو سی رہے تھے، فرماتی ہیں میری نظر پڑی تو حضور کی پیشانی پر پسینہ مبارک چمک رہا تھا، اور فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے پسینہ بہہ بھی رہا تھا اور وہ نور کی طرح چمک رہا تھا، اور یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں حیران ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا تم اتنی حیرت میں کیوں ہو عائشہ، اتنی حیرت میں کیوں ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے نورانی پیشانی پر پسینے کو چمکتے دیکھا ہے، اگر ابو کبیر حذیلی ایک شاعر تھا تو کہنے لگی کہ اگر وہ آپ کے اس منظر کو دیکھتا نا تو اس نے ایک شعر کہا تھا، اس شعر کے مصداق آپ ہی بنتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ابو کبیر حذیلی کیا کہتا ہے؟
تو اماں جان نے عرض کی وہ شعر کہتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو اس کے چہرے کے خطوط یعنی لکیریں دیکھے گا تو وہ چمکیلے بادلوں کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے جب یہ شعر پڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، ارشاد فرمایا عائشہ اللہ تجھے اچھا بدلہ عطا فرمائے، تم مجھ سے اتنا خوش نہیں ہوتی ہوگی جتنا میں تم سے خوش ہو جاتا ہوں۔ حضور کے پسینے کی بات بھی سنا دوں؟ اچھا اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، حسن و جمال مصطفیٰ پہ بات ہو رہی ہے، دل کو سکون آ رہا ہے؟ آ رہا ہے کہ نہیں؟ میں جدھر بھی بیان کرنے جا رہا ہوں نا ربیع الاول میں، تو میں دلیلیں کم دے رہا ہوں کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں، میں دلیلیں کم دے رہا ہوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے منانا ہے بغیر دلیل کے مان لینا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے 1000 دلیلیں مان کر بھی نہیں منانا، بس جس کی قسمت میں رب نے لکھا ہے منانا اسی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا لوگوں کو ذرا بتاؤں تو صحیح نا ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، میرے محبوب کا حسن و جمال کیسا تھا بتاؤں تو صحیح نا، کتنی خوبصورت شکل رب نے میرے محبوب کو عطا فرمائی، آپ کا پسینہ مبارک کیسا تھا۔ ایک شخص آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اب اس کو رخصت کرنا ہے، تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اگر کچھ عطا ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ایک چوڑے منہ والی کوئی برتن لے آنا چوڑے منہ والا، اور ساتھ ایک لکڑی لے آنا اور میرے پاس آ جانا۔ فرمایا تھا دوسرے دن وہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، پسینہ مبارک تشریف لایا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا اس کو ایسے برتن کو نیچے کرو، اور حضور لکڑی سے یوں پسینہ مبارک اپنا پونجھتے گئے اور اس برتن میں ڈالتے گئے، حضور کے پسینہ مبارک سے وہ برتن بھر گیا۔ فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، جب ضرورت پڑے لکڑی سے نکال کر مل لیا کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ حضور کے پسینہ مبارک کو بچی لگاتی تھی پورا مدینہ حضور کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس صحابیہ کے گھر کا نام ہی خوشبوؤں والا گھر رکھ دیا گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات۔ بزرگ لکھتے ہیں، فرمایا کبھی مدینہ حاضری ہو نا، فرمایا صاف ستھرے ہو کر مواجہ شریف کے سامنے تہجد کے وقت جانا، فرماتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر درود پڑھنا، فرمایا تجھے خوشبوئے مصطفیٰ آئے گی۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز گھر میں باوضو ہو خوشبودار ہو کر پڑھے، اور فرمایا تہجد کے وقت اور کسی نیک میت کے قریب تجھے خوشبو آئے اچانک، تو فرمایا پھر جان لینا کہ وہاں سے سرکار کا گزر ہوا ہے، حضور کا گزر ہوا ہے۔ وہ مدینے کا نام ہے تو بس کیفیت وہ وہاں چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آپ سب کو حضور کے شہر میں لے جا کر سلام عرض کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے، آپ کتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں 14ویں کا چاند بڑی آب و تاب پہ تھا اور گھر سے نکلا تو اچانک نظر پڑی کہ حضور بھی تشریف لے کر آئے۔ فرمایا جب حضور آئے نا تو آپ نے سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ شریف پہنا ہوا تھا،
فرماتے ہیں کہ میں چاند کو تو دیکھ ہی رہا تھا تو ایک دم سے آمنہ کے چاند کو دیکھنے لگ پڑا. فرماتے ہیں اب کبھی آسمان کو دیکھوں اور کبھی زمین پر چمکنے والے آمنہ کے چاند کو دیکھوں. اب فرماتے ہیں میں آیا کہ فیصلہ کروں کہ زیادہ روشن کون ہے. فرماتا ہے کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. تو پھر میں اس بات پر پہنچا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے چہرے میں داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے. حضرت ابو قصافہ یہ ایک صحابی گزرے، نوجوان تھے. ایک دن گزرے تو نظر حضور پہ پڑ گئی. جب سرکار پہ نظر پڑی نا تو روزانہ آنا جانا شروع کر دیا. روزانہ آ کر بیٹھنے لگ گئے. تو ان کی خالہ کو پتہ چلا کہ ساڈا بھانجا محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ تم نے نہیں جانا، کیونکہ جو وہاں جاتا ہے وہ وہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اب تم نے نہیں جانا. تو کہتے میں نے خالہ سے کہا اچھا میں نہیں جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ ایک باری چل کے دیکھو تو صحیح نا. کہنے لگا ٹھیک ہے میں آئندہ نہیں جاؤں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ چل کر محبوب کو دیکھو تو صحیح. وہ خالہ اور ماں دونوں آئیں، حضور کو دیکھا اور گھر چلی گئیں. وہ حضرت ابو قصافہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کہتی ہیں. تو کہتی ہے کہ میں چپ کر بیٹھا تھا تو خالہ کہنے لگی جاتے ہو روز جایا کرو، روز جایا کرو. وہ ماں کہنے لگی میں نے دیکھا اس محبوب کو جب بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے موتی جھڑ رہے ہیں. خالہ کہنے لگی ہم نے تو سنا تھا بڑا خوبصورت ہے لیکن جب دیکھ کر آئی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے سورج بھی ان کے مکھڑے میں تیر رہا ہے. اتنا ہنسی اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بریاں اس صورت نو میں جان آکھاں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کمال کر دیا. فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں. کہنے لگے نہیں سچ پوچھو نا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. اس صورت نو میں لذت لگو ذرا، اس صورت نو میں جان آکھاں. کہنے لگے اس صورت نو میں جان نہ کہاں کہ میری جان ہے. کہنے لگے نہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. کہنے لگے سچ پوچھو تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں. اور اس کلام کے کچھ آگے بھی شعر ہیں. فرماتے ہیں دو ابرو قوس مثال دسن بھی تو ہے بھی تو نو کے مشدہ دے تیر چٹن لباس سرخ لباں سرخ اکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہند لڑیاں. اور ایک آپ کا شعر ہے کہ اے حسورت شالہ پیش نظر روے وقت نزات روز حشر. فرمان لگے خالہ یہ نظر ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان جو ہے نا یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے. میں نا آج صبح پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ایک بات میرے سامنے آئی تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا اور میں نے پھر فوراً پناہ مانگی اللہ سے کہ یا اللہ یہ سوال آیا آج کے بعد نہ آئے. حدیث کے آتی صحابی فرماتے ہیں میں باہر نکلا اور حضور بھی تشریف لائے. فرمانے لگے سرکار نے یوں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا
اور آپ کی کالی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آیا، یار یہ بھی بات والا بیان کرنی چاہیے تھی۔ سوال تھا یار یہ بات ہونی چاہیے بیان۔ میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میرے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹا کبھی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا، مولا کبھی خیالوں میں بھی حضور کی گستاخی نہ ہو، خیالوں میں بھی، فرمایا کرنا رب توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ اچھا میرے ذہن میں جب یہ بات آئی نا تو بندہ تھوڑا سا علماء سے، نیک لوگوں سے، عاشقوں سے تعلق ہو نا تو کرم خود ہو جاتا ہے۔ تو فوراً قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آئی، اس کا نام ہے سورۃ المزمل، اور اس کی پہلی آیت ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ فوراً ذہن میں جواب آیا، او اویس تو صحابی کی بات کرتا ہے کہ انہوں نے بخاری شریف میں یہ حدیث بیان کی کہ حضور نے یوں ہاتھ رکھا اور باہر آئے، تو صحابی کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ بخاری میں امام بخاری نے لکھ دی۔ تو میں نے کہا قرآن میں تو رب مصطفیٰ کا چادر اوڑھنا بھی بیان فرما رہا ہے۔ سرکار نے چادر اوڑھی، باہر آئے، رب نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے تیری چادر اوڑھنے بھی ہمیں اتنی پیاری لگی ہے کہ ہم اس کی بھی قسم اکھا رہے ہیں۔ جس محبوب کا چادر اوڑھنا رب کو اتنا پیارا لگے تو اس محبوب کی ہر ادا غلاموں کو کتنی پیاری ہونی چاہیے۔ تو میلاد مصطفیٰ کی بڑی برکت اس بار یہ آئی ہے کہ آئندہ جمعے دو عیدیں جمع ہیں، ایک جمعہ کی عید ہے اور ایک عید میلاد النبی ہے۔ اور آپ کہیں گے دو کیسی ہیں؟ دو اس لیے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جمعہ تمہارے لیے عید ہے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام اسی دن دنیا سے گئے۔ فرمایا نبی کا دنیا میں آنا بھی امت کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، جانا بھی باعث برکت ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا آنا جانا برکت ہو تو آدم علیہ السلام کے امام کا آنا جانا کتنا برکت والا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس بار سعودیہ میں جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور اس کا مقصد صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ حب الوطنی کے طور پر پورے سعودیہ میں جشن منایا جاتا ہے اور حرم کعبہ کے ارد گرد بھی جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا بس بابا بات ختم ہے، اگر حب الوطنی کی وجہ سے جھنڈیاں لگانا جائز ہے تو حب مصطفیٰ کی وجہ سے لگانا حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ بس بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے حصے میں کیا رکھا ہے۔ تو میلاد منانا جائز ہے، اس پر ہزاروں دلیلیں ہیں لیکن میں نے کوئی نہیں دینی، اس لیے کہ دلیل دینے سے لوگ نہیں مانتے۔ بس جس نے منانا ہے اس نے حضور کے پیار سے ہی منانا ہے، رب نے جس کی قسمت میں لکھا اس نے منانا ہے۔ اگر لوگ سیرت النبی کا عنوان رکھ کر پروگرام کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا سیرت تب تک بنتی نہیں جب تک ولادت نہ ہو، ولادت ہوتی ہے تو سیرت آتی ہے۔ میلاد النبی منائیں، خوشیاں کریں، رب نے خود خوشیاں منائی۔ پورا سال مکہ کے اندر اللہ نے حضور کی ولادت کے بعد جس بھی عورت کو بچہ دیا اس کو بیٹا عطا کیا تھا۔ پورا سال کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہ ہوئی، پورا سال۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لگوائے، نور چمکا۔ یہ ساری دلیلیں اپنی جگہ پر ہیں، میں نے بالکل نہیں دلیلیں دینی، بس اتنا کہنا ہے کہ اس محبوب کی شانیں ایسے بیان کرو جیسے رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ بس میں نے آپ کو سوال کی شکل میں اتنا سمجھا دیا، ہاتھ رکھنا بھی صحابہ نے بیان کیا اور رب نے چادر اوڑھنا بھی بیان کر دیا۔ جس کا اتنا انداز بھی رب نے ضائع نہ ہونے دیا، اس نبی کی شانیں بیان کیا کریں، بتایا کریں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محبت مصطفیٰ میں جینا مرنا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے صدقے اپنی محبت بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا